اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ کے واضح اور سخت احکامات کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں کی توجہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے اس اتحاد کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو آج کی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد ہے۔ اس اتحاد کا آغاز اس وقت وجود میں آیا جب یونائٹڈ نیشنز فارم ہوئی، یعنی کہ 1945 میں۔ یونائٹڈ نیشنز میں کل اس وقت 193 ممالک ہیں، جن میں سے تقریباً 40 جو ہیں وہ مسلمان ملک ہیں، جن میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر 6 ٹوٹل باڈیز ہیں جن کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، جس میں اکنامیکل ایجنڈاز ہیں، سوشل ہے، پھر فرینڈلی ریلیشن شپ ہے دوسرے ممالک سے، اور ایک بہت اہم اس کی باڈی ہے جس کا نام ہے سیکیورٹی کونسل، جس کا مقصد، جس کا ایجنڈا دنیا بھر میں پیس اور اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، جس میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا امن و امان دنیا میں قائم ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی جو ہے ان کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں اور 10 ٹیمپرری ممبر ہیں۔ ان 5 پرماننٹ میں جو ہے وہ سارے غیر مسلم ہیں، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، یو کے ہے اور امریکہ ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ملک یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنتا ہے تو وہ اس اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس بائنڈنگ میں وہ آ جاتا ہے کہ جو بھی اس میں میجورٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی ساری وفاداری پھر نہ اللہ سے ہوگی، نہ رسول سے ہوگی، نہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہوگی، مطلب کہ دوسرے مسلمان ممالک سے، بلکہ یونائٹڈ نیشن سے ہوگی، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کونسل کے ساتھ اس کی وفاداری ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا آرٹیکل 2 میں جو کلاز نمبر 5 ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ All members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present charter۔ یونائٹڈ نیشنز جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں تمام ممبرس کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ And shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive and enforcement action۔ یعنی کہ اگر میرا مسلمان بھائی مثلاً افغانستان میں کسی مسئلے میں ہے، مجبوری میں ہے، تکلیف میں ہے، تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا اگر میرے پاس اپروول نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کی۔ The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles۔ جو ممبر نہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ یونائٹڈ نیشنز یہ چیک کرے گا کہ ویدر وہ آیا کہ وہ ہماری پرنسپلز پہ، ہماری پالیسیز پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ So far as may be necessary for the maintenance of international peace and security۔ تو سارا مدعا جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا بہانہ ہے اس کے اندر، اور سارا مدعا انہوں نے اس کو یہ بنایا ہوا ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں جو بیسک ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ امن و امان قائم کرنا جو ان کا مین ایجنڈا ہے، اس کے اندر انہوں نے ہیومن رائٹس کو بھی انکلوڈ کیا ہے، اور انڈائریکٹلی اپنی لاجک سے اس کے اندر ڈیموکریسی کو شامل کر لیا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ تمام ممالک جو کہ ممبر اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی یا نان ممبر بھی ہیں، تو ادھر ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے، جو اس کے سامنے ریزسٹ کرے گا اس کی حکومت تبدیل کی جائے، اور وہی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اب ڈیموکریسی کا پرابلم مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ یہ کلیش ہے کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کے حساب سے ساری سوورنٹی، یعنی بادشاہت، حکومت، الٹیمیٹ پاور، وہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹرانسفر ہو گئی، اللہ اور رسول کے پاس نہیں بلکہ لوگوں کے پاس۔ اب چونکہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں تو ہمیں بھی یہ تسلیم کرنا ہے، اور ہمیں ساری جو اتھارٹی ہے وہ سیکیورٹی کونسل کو دینی ہے، جو کہ سیکیورٹی کونسل ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کے اندر پارلیمنٹ کو دے دیتی ہے۔ تو اب یہ قانون نہ اللہ کا ہوگا نہ رسول کا ہوگا، بلکہ جو سیکیورٹی کونسل فیصلہ کرے گی اور یونائٹڈ نیشنز کی میجورٹی ممبرز فیصلہ کریں گے، وہ قانون امپلیمنٹ کیا جائے گا، چاہے وہ گے میرجز ہو، چاہے وہ ٹرانسفارمیشن آف جینڈر ہو جس کو ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں، چاہے وہ وومن رائٹس کے نام پر جو
فحاشی پھیلائی جائے، وہ سب کچھ ان سارے ممبرز کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی اتحاد کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ساری مثالیں ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سب نے اپنا اتحاد، اس وقت تمام مسلمان ممالک نے اپنا اتحاد غیر مسلموں سے کیا ہوا ہے، اور اسی بائنڈنگ کی وجہ سے جو یونائٹڈ نیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ممالک عراق، لیبیا، شام، سیریا، یمن، پاکستان، نائجیریا، یہ سارے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اور اسی وجہ سے جو امن و امان یہاں قائم ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی اتحاد کی بدولت نہ صرف یہ کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی مدد نہیں کر رہا، ڈیموکریسی جیسے شرکیہ نظام میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے ممالک کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مثلاً ترکی میں کچھ عرصے پہلے تک عورتوں کے لیے یونیورسٹی کالجز میں حجاب مینڈیٹری تھا، جو کہ اب نہیں ہے۔ زیادہ تر مسلمان ملکوں میں اس وقت شراب لیگلائزڈ ہے، پروسٹیٹیوشن لیگلائزڈ ہے، زنا کاری لیگلائزڈ ہے، سود کا کاروبار تمام مسلمان ملکوں میں لیگلائزڈ ہے، اور اب جو ہے درد سر جو مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی اور غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی جو اصل درد سر بنا ہوا ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ اور آپ لوگ اکثر جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہم سزائے موت کے خلاف ہیں، کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں قصاص کے بارے میں بیان فرمایا کہ قصاص میں ہم نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، پروٹیکشن ہے۔ غرض یہ کہ اس اتحاد کو نبھانے میں یا اپنی وفاداریاں غیر مسلموں کے ساتھ نبھانے میں سراسر نقصان انفرادی لیول پر اور حکومتی لیول پر سوائے مسلمانوں کے اس وقت کسی کو بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا دینکم ہزوا او لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل اور ہنسی بنایا ہوا ہے، چاہے وہ ان میں سے ہوں جن کے اوپر کتابیں اتاری گئی ہیں پہلے، یا وہ کفاروں میں سے ہوں، ان کو اپنا اولیاء مت بناؤ۔ اولیاء کا ورڈ اللہ نے یہاں پہ یوز کیا جس کا مطلب ہے دوست، رازدار، محافظ، اتحادی مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، پھر اللہ نے اولیاء کا ورڈ یوز کیا یہاں پہ کہ اے ایمان والوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کو اپنا اولیاء مت بناؤ، ان کو اپنا دوست، رازدار، محافظ، اتحادی مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اب یہ جو آیت ہے یہ سب سے زیادہ سوچ بچار کرنے والی، سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی آیت کا جو دوسرا پہلو ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب چاہے میں سارا سال روزے رکھ لوں، ہر سال حج کرتا رہوں، عمرے کرتا رہوں، ساری نمازیں پڑھتا رہوں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلم سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے اتحاد کرے گا، اولیاء بنائے گا ان کو اپنا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں پر پھر اللہ نے اولیاء ہی کا ورڈ یوز کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر انہیں اللہ اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے کبھی دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو اللہ نے بڑے ہی واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ہماری دوستیاں، ہمارے اتحاد غیر مسلموں سے ہوں گے تو ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، چاہے ہم اپنے نام اور جیسا کہ میں نے کہا نمازیں، روزے سب بھی پورے کرتے رہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہم انہی میں سے ہیں۔ اللہ نے جہاں یہودی اور نصرانیوں کا ذکر کیا وہاں مشرکین کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ
دشمنی جو ہے یہودیوں کے لیے ہے اور مشرکین کے لیے ہے۔ یہ ہیں وہ ساری واضح اور سخت آیات جن کا بیان میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کیا تھا۔ یہ ہیں اللہ کے احکامات، یہ ہے ہمارا اسٹیٹس غیر مسلموں سے اتحاد کرنے کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر کریں تو کیا کریں، اب تو ہم اس اتحاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے سورہ نساء اور سورہ عمران میں فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفاروں کو اپنا اولیاء نہیں بنائے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اولیاء کا ہی لفظ استعمال کیا۔ آج ہمارے سارے اتحاد، ہماری ساری وفاداری، ہماری ساری رازداری جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، چاہے وہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہو، مڈل ایسٹ کے عربوں کی امریکیوں کے ساتھ ہو، ایران کی ہندوستان اور رشیا کے ساتھ ہو، یا افریقن جو مسلمان ممالک ہیں ان کی برٹشر اور یورپین کے ساتھ ہو، یا ترکی کی رشیا اور انڈیا کے ساتھ ہو۔ بلکہ ترکی تو ایک قدم اور بھی آگے جا چکا ہے کہ وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف نیٹو جنگ کرے گی تو ترکی اپنی فوج بھی اس میں ترکی کو بھی بھیجنی پڑے گی۔ اتنی ایفرٹس جو ہم لگاتے ہیں غیر مسلموں سے تعلق بنانے میں، اس کو نبھانے میں، ان سے اتحاد قائم کرنے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے جھانسے سے باہر نکلیں اور انہی ایفرٹس کو ڈائیورٹ کریں آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات بنانے میں، جو کہ ہماری ایفرٹس کا آدھے سے بھی کم حصہ اس پہ لگے گا، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے پازیٹیو جذبات پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ اتحاد کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں سے کوئی ٹیکنالوجی نہیں لے سکتے یا ان سے کاروباری فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں بغیر اتحاد کیے ہوئے، بغیر ان کو اپنا رازدار بنائے ہوئے، بغیر ان کو اپنا اولیاء بنائے ہوئے، بغیر ان کو اپنا محافظ بنائے ہوئے۔ مثلاً ہم کسی دکان میں جاتے ہیں اور وہاں سے کمپیوٹر خریدتے ہیں تو اس کو پیسے دیتے ہیں اور کمپیوٹر لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ ہم اس سے نہ دوستی کرتے ہیں، نہ اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں، نہ اس کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، نہ اتحادی بناتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار اور ٹیکنالوجی میں بھی ہم غیر مسلموں سے اس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا بالکل الٹا کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ ان سے کوئی ٹیکنالوجی لی، نہ کوئی کاروباری فوائد لیے، بلکہ جس بات کے لیے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے ہم اسی کے پیچھے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یقیناً تمہارا دین، تمہاری امت، تمہاری جماعت ایک ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھے سے ڈرتے رہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم